اپنا ہو یا پرایا، پرائے کی تو ہمت نہیں، اپنے ہی لب کشا ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے پرایا تو یہ جانتا ہے کہ گھر میں گھس کر کے جان لے لیں گے. تو اس میں وہ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ایک سوال چھوڑ کر کے جائے ہو سکتا ہے. شاید کسی کے نام کے آگے لکھ دینا وہ وہاں تک وہ زینہ بہت اونچا ہے. برادر عزیز، برادر مکرم میرے، الحمدللہ شرف ملت نے جو الحمدللہ شعر کہا ہے وہ بہت سچائی پر مبنی ہے. ہاں ہے نا، پہلے ہاں وہی میں عرض کر رہا ہوں ہے نا. تو وہ تو الحمدللہ ذات بہت اعلیٰ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسے لوگوں کی سوچ و فکر پر فقیر جو ہے بڑا رچ کرتا ہے نا، کہ الحمدللہ غلاموں کو آقا سے ملا کر کے پیش کر دینا یہ بڑا مشکل کام ہے نا. الحمدللہ غلامی کا پٹا جن کے گلے میں پڑا ہو، مثال کے طور پہ خود ماشاءاللہ رضوی ہو، سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے سوچ سکتا ہے کہ ہم ان کے جیسے ہو جائیں کوئی بھی. تو اس میں ایک مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سے یہ جو ناموں کے ساتھ لکھ دیتے ہیں لوگ، اس کے سلسلے میں تذکرہ فرمایا. جی آج کل جو ہو رہا ہے، آج کل کسی بھی شاعر کے ساتھ حسان الہل کا لقب لگا دیتے ہیں فی زمانے میں. تو یہاں پر کسی سے مخاطب کر دینا، میں تو سمجھتا ہوں سیدنا اس دور کے الحمدللہ رب العالمین جس نے عرب و عجم پر فتح پائی، پوری دنیا سنیت الحمدللہ اپنا مقتدا اور پیشوا قبول کرتی ہے اور مانتا ہے اپنے آپ کو، سیدنا تاج الشریعہ بدر الطریقہ الحمدللہ اس دور کے حسان الہند ہیں. ہے نا. تو الحمدللہ رب العالمین. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، لکھنے والے نے اگر اس میں گرامی کے ساتھ آپ کے لکھا یا ان کے لکھا تو اس کا مقصد یہاں تک نہیں ہوتا ہے. نہیں میں وہی عرض کر رہا ہوں، یہاں تک نہیں ہوتی یہ سوچ کہ میں اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تک کی پہنچا دے کسی کو. وہ سوچ ہی نہیں ہوتی ہے. وہ سوچتا ہے نئے القابات عمل میں آ رہے ہیں تو کچھ نیا پیش کر دیں، ہے نا، اس انداز میں. اب چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ معلوم ہوا کہ میرے ساتھ آپ کے کلمات ادا ہوئے محبت والے، میرے کلمات آپ کے لیے اللہ ادا ہوئے محبت والے، تو کوئی دوسرا ایک تیار ہو گیا کہ حسان الہند تو اعلیٰ حضرت اب مجھ سے زیادہ محبت کرے گا. تو کہنے والا جمعہ 8 دن ہوا ہے، وابستگی بریلی شریف سے ہوئی ہے الحمدللہ رب العالمین. 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے میرے بزرگوں کو محبت کیے ہوئے سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے، ہے نا. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لوگوں کو فقیر نہ کل خاطر میں لاتا تھا، نہ آج لاتا ہے، نہ قیامت تک لائے گا، ہے نا الحمدللہ. اور یہ ان سب لوگوں کا کام ہے نا الحمدللہ. سن کر کے جب یاد آ جائے اسی عاشق رسول حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردانا، تو غلام کے در غلاموں کے در غلاموں کے در غلاموں کے صدقے میں وہ الحمدللہ رب العالمین غلام حضور سیدنا حسان بن ثابت ہی ہے. وہ اب پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے جو صدقہ بٹے گا وہ حضرت حسان بن ثابت کا ہی بٹے گا. جس دور میں جو بھی رہے گا حسان بن ثابت کا صدقہ ہے نا بٹتا رہے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ الحمدللہ وہ بہت اچھا تھا، لیکن وہ شعر میں کم، یوں ہی اس کی وضاحت ہو جاتی. اب چونکہ دور بہت نازک ہے، ہاں، تو اب معلوم ہوا کہ لوگ جو ہیں اس کو یہ کر لیں کہ الحمدللہ یہاں تو تصور تک نہیں کہ اب چونکہ حالانکہ وہ مجھے لگتا ہے ان کے ہاتھوں کے انگلیوں کے پور زیادہ ہیں، افراد اتنے نہیں. میری انگلی ایک ہاتھ میں زائد ہے، افراد اتنے نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ کیا بات، 5 انگلیاں ہیں نا، پوری دنیا میں 5 لوگ ایسے نہیں پائے جائیں گے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا الحمدللہ ہے نا. تو مجھے الحمدللہ اب کیا ہے کہ اب بیکل اتساہی جیسے لوگوں کے ساتھ
برہان ملت علیہ رحمہ ہو سیدنا مفتی اعظم عالم اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا احسن العلماء سید شاہ حیدر حسن مہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کی موجودگی میں بیکل شاہی کو حسان الہند لکھا گیا اور بڑے بڑوں نے حسان الہند سے مخاطب کیا. اس وقت تو یہ کہنے والے آج کے جمعہ جو 8 دن ہوئے ہیں یہ پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے، ایسے جس کے ساتھ کوئی نسبت بھی نہیں لگی تھی. صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ جس دور سے وہ گزرے ہیں ہر دور پتہ ہے. ارے وہ کیا کیا بنے ہیں، وہاں سے لے کر کے دلی تک گئے، دلی سے پتہ نہیں جانے کہاں کہاں تک گئے، وہ سب پتہ ہے. اب ایسے فرد کے لیے جب حسان الہند کا انتخاب کر کے یہ ٹائٹل لگایا جا سکتا ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر لکھنے والے نے آپ کے ساتھ لکھا تو ان سے زیادہ بہتر لکھا ہے. نہیں صحیح میں عرض کر رہا ہوں، فقیر نے اگر آپ کو کہا ہے تو ان سے زیادہ بہتر آپ کو کہا ہے. حضرت کام کا ایک وقت ہے، اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے. تو اب جو بات حضرت نے کہی، جی جی قطرات جب زمین پر آتے ہیں تو وہ نشانی چھوڑ کر، جی لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ جو بلبلے ہوتے ہیں جی وہ بیٹھ ہی جاتے ہیں. دراز ہوتی ہے، وہ بس دیکھا ہوگا نا، پانی ٹپکتا ہے، وجود عمل میں آتا ہے اور بس چلتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. جی چلتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. جی. تو حضرت نے جو حکم فرمایا، بالخصوص جو یہاں احباب بیٹھے ہیں، آپ نے حضرت کی بات سنی. حضور نظمی میاں نے ایک بات کہی تھی اپنے مصرے میں، بہت پیاری بات کہی تھی. اپنے پیر کو چھوڑے مت، دوجے پیر کو چھیڑے مت. بہت بڑی بات کہی تھی انہوں نے. لیکن آج حالات ایسے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہیں. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ حضرات کہ اپنا پیر بہتر ہے، بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے. آپ کے لیے اپنا پیر بہت سب سے بہتر ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے پیر کو جو ہے اس کی تضحیق کریں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سمجھ میں آ جائے ان لوگوں کو کہ جس جانب اٹھا رہے ہیں اور اٹھا رہے ہیں، جی جس کے لیے اٹھا رہے ہیں، اللہ نے اسی خاندان کے صدقے میں اس کی آنکھوں کو بھی دیا ہے، جی اس کی انگلیوں کو بھی دیا ہے، اور کہنے والی ادا کرنے والی جو زبان ہے اس زبان کو بھی دیا ہے. جی. اگر یہ سمجھ میں آ جائے، سب سے بڑی بات یہ کہ یہ سارے لوگ جانتے ہیں، ساری دنیا اس بات سے واقف ہے کہ یہ دنیا کے جو افراد ہیں، یہ تمام دنیا کے لوگ. جی جی شاید پہلی مرتبہ اس شیر ایک عمل میں آیا، اور ہو سکتا ہے کہ کل جو ہے اس کو منفی انداز جی منفی انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے. جی تو میں اس بات سے آپ حضرات کو نہیں ضروری ہے کلام پڑھنے سے زیادہ بہتر. جی ایک پیغام حق کی شکل میں اگر پہنچ رہا ہے نشر، اور میں تو الحمدللہ رب العالمین اس وقت تک نہ سنتا ہوں نہ سنوں گا جب تک کہ ہمارے بڑے ہم پر کوئی حکم نافذ. جی یہ بڑی بات ہے. اگر کوئی حکم مجھ پر نافذ ہو، پھر فقیر اگر ان قدموں کو پیچھے ہٹائے، تب سوال اٹھتا ہے کہ اس فقیر سے ہاتھوں میں آ کے نکال کر کے بتاتا، ورنہ قیامت تک کے لیے ایسے لوگوں کو نہ خاطر میں لاتا تھا نہ لاؤں گا. انشاءاللہ میرے خاندان کے لوگوں نے نہ خاطر میں رکھا، میں کیا رکھوں گا. الحمدللہ ہے نا، اتنی فرصتی نہیں ہے کہ ان کے ناموں کو یاد رکھوں. اور یو کانٹ بلیو لگا کہ مجھے سچ میں ایسے لوگوں کے نام تک نہیں پتا ہے. ایسے لوگوں کے نام یاد رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے حضرت. جی ضرورت بھی نہیں ہے. بڑا شکر احسان ہے کہ کم سے کم تلاش کرنے پر چند ایک آدھ لوگ ایسے مل رہے ہیں. خدا کرے ان لوگوں کو اپنی مشن پر اپنی سلامت رکھے، تاکہ میری کمیاں میں اپنے آپ سے ڈھونڈ کر کے لوگوں سے پوچھ کر کے کم کرتا ہوں. الحمدللہ ہم نے جو اپنی زندگی گزاری اور جس وقت سے آپ کی
آپ کی بارگاہ میں میری حاضری ہوتی رہی، تب سے لے کے آج تک میں نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جو کہ شریعت کے خلاف ہو۔ اب ظاہر ہے دنیا والے بہت طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اب ظاہر دنیا کی باتوں پہ تو ہم کو دھیان دینا نہیں ہے۔ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ یہ بڑے ہیں، ہم کو فالو کرنا ہے اپنے بڑوں کو، ہے نا۔ اگر بڑے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، تو اب ظاہر ہے ہم کو جو چلنا ہے تو ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر چلنا ہے، نہ کہ ان کے برعکس جانا ہے، ان کی بات کے خلاف جانا ہے۔ تو لہذا جی 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 حالانکہ آپ نے ہوئی شک کا وہ جو پوسٹر دیکھا ہے جی اس کے بارے میں مخاطب کیا ہے، جی لیکن آپ چرچے میں نہیں، جی اس موضوع سے آپ چرچے میں نہیں ہے۔ جی چرچے میں جو آپ کے دائی جانب ہے وہ ہے۔ ارے میں ان کے برابر بھی نہیں ہوں ذرا۔ استغفر اللہ ربی، سنیے تو، میں نے پہلے ہی آپ سے جی کہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین ان سے بہتر ہیں جو دہلی سے گونڈا پہنچتے تھے، وہ گونڈا ہی نا، وہ گونڈا سے دلی، بلرام پور گونڈا بستی کا اپنا ہی ایریا۔ جی اب سمجھ رہے ہیں جی جی ہے نا، لیکن الحمدللہ اصل میں سب کے سروں سے باؤنس کر جاتے جی جی۔ تو بہرحال اللہ تبارک تعالی ہمارے دلوں میں آل رسول کی الفت عطا فرمائے۔ وہ شعر جو تھا جی کل کا جو پوسٹر تھا وہ 11 مارچ والا، ہاں ہاں ہے نا، جی میں اس میں گرامی کے ساتھ آپ جی کے جو ہے وہ شامل کیا۔ اچھا وہ اس میں اتفاق شاید مجھے لگتا ہے 20 جگہ سے آیا ہوگا۔ جی نمبر مجھے نہ پتا ہے، نہ مجھے دریافت کرنے کی ضرورت، مجھے تو الحمدللہ میں جن سے محبت کرتا ہوں ان کے آگے کیا چیز لگا ہے، کیا چیز میں لگاتا ہوں، دل کھول کر کے رکھ دیتا ہوں، ان سب چیزوں مطلب سوچ و فکر نہیں کرتا۔ جی۔ تو اب ایک بات کان کھول کر کے سن لیں آپ حضرات، اور یہ پیغام بھی پہنچا دیں کہ حضرت اپنی زبان سے جس کے بارے میں فرما دیں، حضرت تو اپنی زبان مبارک سے جس کے بارے میں فرما دیں اس پہ جو ہے آپ لوگ کوئی بات نہ کریں، ٹھیک ہے۔ حضرت نے جو حکم دے دیا وہ اپنی جگہ مسلم ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ حضرات اپنی طرف سے کوئی آمیزش نہ کریں۔ حضرت کا حکم سب سے بڑی بات ہے، کہ حضرت کی بات سب سے بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ حضرت کے حکم کی تعمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اہل سنت کے جتنے بھی سچے اچھے اور مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے پیر و مرشد ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی محبتیں ہمارے دلوں میں بسائے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور آپ نے سنا ہی ہے کہ حضرت ہمیشہ سے جو ہے ناشر مسلک اعلیٰ حضرت رہے ہیں، ہمیشہ سے مسلک اعلیٰ حضرت کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو مسلک اعلیٰ حضرت کی طرف بلاتے رہے۔ بس ان تمام چیزوں کو ہٹائیے، ایک مطلب ایک شعر سن لیجئے۔ بزرگوں کا ادب عطا فرمائے اور اپنے بڑوں کا ادب